بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر تعینات ہوئی ہیں۔ آج ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جسٹس مسرت ہلالی پہلی خاتون جج ہیں جنہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وہ 1 اپریل کو بطور قائم مقام چیف جسٹس یہ عہدہ سنبھالیں گی، جبکہ اس سے قبل جسٹس روح الامین ایک دن کے لیے چیف جسٹس کے عہدے پر تعینات ہوں گے۔ وہ 31 مارچ کو چیف جسٹس کے عہدے پر تعینات ہوں گے اور 1 اپریل کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ مسرت ہلالی جسٹس روح الامین کے بعد پشاور ہائی کورٹ کی سب سے سینئر جج ہیں اور وہ 1 اپریل سے بطور قائم مقام چیف جسٹس اس وقت تک کام کرتی رہیں گی جب تک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ چیف جسٹس تعینات کیے جانے کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ مسرت ہلالی نے پشاور یونیورسٹی کے خیبر لاء کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد 1983 میں ڈسٹرکٹ کورٹس میں وکالت شروع کی۔ اس کے بعد وہ 1988 میں ہائی کورٹ اور سن 2006 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں وکالت کی بھی اہل قرار دے دی گئی تھی۔ مسرت ہلالی کا جوڈیشل کیریئر بھی شاندار رہا ہے۔ انہیں سن 2013 میں ایڈیشنل جج کے طور پر تعینات کیا گیا تھا اور پھر سن 2014 میں انہیں پشاور ہائی کورٹ کا مستقل جج تعینات کیا گیا۔ مسرت ہلالی بطور جج تعینات ہونے سے قبل مختلف ادوار میں پشاور ہائی کورٹ بار کی پہلی سیکرٹری اور نائب صدر کے عہدے پر بھی کام کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے بطور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا، چیئرپرسن خیبر پختونخوا انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹربیونل کے علاوہ خواتین کے کام کے مقامات پر ہراسانی کے خلاف محتسب کے عہدے پر بھی کام کیا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کے بارے میں ان کے ساتھ کام کرنے والے وکلاء کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ چند دہائیوں میں خواتین کے بارے میں منفی تاثر کو زائل کیا ہے۔ سینئر وکیل شبیر گگیانی ایڈوکیٹ نے بھی ہمارے نمائندے کو بتایا کہ جسٹس مسرت ہلالی نے اس وقت وکالت شروع کی تھی جب اس شعبے میں بہت کم خواتین پشاور میں پریکٹس کرتی تھیں، اور جسٹس ہلالی نے بطور وکیل اپنی قابلیت اور جدوجہد سے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور عدلیہ میں اہم مقام حاصل کیا۔ پشاور کی سینئر خاتون وکیل فرحانہ مروت کا کہنا ہے کہ پر اعتماد شخصیت اور انسانی حقوق کے لیے اپنے کام کی وجہ سے مسرت ہلالی ان کے لیے ایک آئیڈیل وکیل رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ جج بنی تب بھی انہوں نے انسانی حقوق سے متعلق کام کے علاوہ لاپتہ افراد کے مقدمات پر بھی توجہ دی۔ فرحانہ مروت کے مطابق وہ بطور وکیل جسٹس ہلالی کی عدالت میں پیش ہوتی رہی ہیں اور ان کا تجربہ ہے کہ وہ مقدمات کی سماعت کے دوران مقدمے کی نوعیت کو بہتر طریقے سے سمجھتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ خاندانی نوعیت کے مقدمات میں جسٹس ہلالی کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس خاندان کے لیے بہترین فیصلہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ گھرانے بچ سکیں اور بچے متاثر نہ ہوں۔ سینئر وکیل اسحاق قاضی کا کہنا ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی بطور وکیل صحیح بات کو صحیح کہنے کی جرأت رکھتی تھی۔ انہوں نے انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کی اور پورے پاکستان میں اگر کہیں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی تو وہ حق دلوانے کے لیے وہاں موجود رہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے اس وقت ایک جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا جب صوبے میں شدت پسندی عروج پر تھی اور ان دنوں جبری گم شدہ افراد کے کیسز بڑی تعداد میں رپورٹ ہو رہے تھے، جبکہ انہی دنوں میں ایکشن اینڈ سیول پاور ریگولیشن جیسے قوانین بھی سامنے آئے۔ ان کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں جج کی حیثیت سے کام کرنے والے سابق جسٹس یونس تھہیم کا کہنا ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی ایک انتہائی قابل اور پروفیشنل شخصیت ہیں۔ سابق چیف جسٹس یونس تھہیم کے مطابق جسٹس ہلالی نے
انصاف کی فراہمی کے لیے اہم فیصلے کیے۔ ان میں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں اور FCR کے بارے میں فیصلے قابل ذکر ہیں۔ اسحاق قاضی ایڈووکیٹ کا کہنا ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی نے کبھی اپنے فیصلے نہیں روکے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کیے۔ انہیں جو صحیح لگا وہ انہوں نے کیا اور یہ نہیں سوچا کہ اس کے کیا اثرات اور نقصانات ہو سکتے ہیں۔